به هوای حرم، به امید کرم بر روی لبم اور آپ کی اور میری حقیقت ظاہر نہیں ہے، آپ کی میری اصلی حقیقت وہ چھپا ہوا انسان ہے، اور یہی ہمیں برزخ میں ملنے والا ہے۔ جیسے ہی ہم مریں گے، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ جو ہمارا اندر کا انسان ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور وہ اگر ہم نے اس کو پہلے سے تیار نہیں کیا ہوا تو نعوذ باللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے اچھے دیندار ہیں، ایسا تھا نہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب ہم حشر میں لے کر آئیں گے، محشور کریں گے، تو وہ خدا سے کہیں گے خدایا ہمیں واپس پلٹا، اب ہم وہ اچھے کام کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ ہم پہلے سمجھ رہے تھے اچھے کام کچھ اور ہیں، ہم وہ کام کرتے تھے، اب ہمیں پتا چلا کہ بھائی اچھے کام کچھ اور تھے، ہم نے ان پہ توجہ نہیں دی تھی، اب تو ہمیں پلٹا ہم کریں گے۔ خدا کہتا ہے اخسؤ، اب یہاں خاموش ہو جاؤ، اب تمہارا موقع گزر چکا، تمہیں وہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ تمہارے اچھے کام کون سے تھے، برے کام کون سے تھے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے کہ وہ اچھے کام تھے، نہیں تمہیں پتا تھا، تم جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے۔ تو ہم لوگوں کو خریدنا پڑے گا اپنے آپ کو، سمجھنا پڑے گا اپنے آپ کو، کچھ چیزوں سے سمجھ میں آتا ہے۔ اب 2-3 روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چند دن سے روایت عرض نہیں کی تو میں نے کہا 2-3 روایتیں عرض کروں تاکہ اس کی نورانیت انشاءاللہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ مولا سے روایت ہے، مولا امیر المومنین سے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا نے فرمایا، دیکھیے اس میں اسی چھپے ہوئے انسان کا مفہوم کتنا واضح آ رہا ہے۔ فرمایا ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ وصفحات وجہہ۔ کسی انسان نے اپنے اندر کچھ نہیں چھپایا، جو کچھ بھی چھپایا ہے 2 جگہ نظر آئے گا۔ بس امام نے کہا کہ یہ تو کنفرم ہے کہ لوگ اپنے اندر کچھ چیزیں چھپا لیتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ انہوں نے چھپایا ہے یہ 2 جگہ پہ نظر آئے گا۔ اب اگر امام نے فرمایا نظر آئے گا، اس کا مطلب ہے کوئی نہیں چھپا سکے گا، یہ نظر آئے گا۔ کیا فرمایا؟ جو کچھ انسان اندر چھپا رہا ہے یہ 2 جگہ پہ نظر آئے گا۔ کہاں پہ؟ فلتات لسانہ، ایسی بات کہے گا جس کا ارادہ نہیں کر رہا تھا، سمجھ میں آ جائے گا اس کے اندر کیا چھپا ہوا۔ سوچتا کچھ اور تھا، چاہتا تھا لوگوں کو مثال کے طور پر کچھ اور کہے، اینڈ ٹائم پر وہ حقیقت سامنے آ گئی جو اندر چھپی ہوئی تھی۔ مثلا یہ کب ہوتا ہے؟ مثلا جب غصے میں ہوتا ہے، سامنے اظہار کرتا رہے گا تم میرے دوست ہو، تم میرے یہ ہو، میں وفادار، تم میرے یہ اور ساتھی اور سب کچھ۔ اچانک پتا چلا کسی دن غصہ آیا اور اس کو سنائے گا کہ میں تو تمہیں پہلے سے ہی یہ سمجھتا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ اچھا 15 منٹ کی بات کیا گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کیا، اندر جو تھا وہ اگل دیا سارا۔ امام فرما رہے ہیں کہ انسان کی غیر ارادی زبان اس کے اندر کا ضمیر دکھائے گی، یہ دکھائے گی۔ دوسرا وصفحات وجہہ، اس کے چہرے کے رنگوں سے اس کے اندر کا ضمیر پتہ چل جائے گا، چہرے کے رنگوں سے۔ آپ کی خدمت میں شاید ہو، ذہن میں ہو، مجھے نہیں معلوم پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ایک تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کسی سائنسدان نے کیا تھا کہ اس نے چہرے کے جو مسلز ہیں ان مسلز کو نوٹ کیا کہ پورے چہرے میں کتنے مسلز ہیں، پھر اس کے سوچا یہ مسل یہاں پر ہو، یہ مسل یوں ہو، سارے چہرے کی کتنی شکلیں بن سکتی ہیں۔ تو پتہ نہیں اس نے 8000 کے قریب شکلیں بنائی کہ یہ شکلیں بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک ایک شکل سے انسان کے ضمیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اگر یہ مسل یہاں ہو، یہ مسل یہاں ہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ اسے ڈھونڈا ان کو، اور اس کے بعد وہ کیا کام کرتا تھا، وہ اتنا سا کام کرتا تھا کہ اب جیسے میری ویڈیو بن رہی ہے نا، اس میں 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے فریم ہوں گے، یہ تو کیمرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو وہ 1 سیکنڈ کو 16 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ 1 سیکنڈ کو جب وہ 1 سیکنڈ کو 16 حصوں میں تقسیم کرتا تھا
تو اب میں 1 سیکنڈ میں 16 دفعہ چہرہ بناؤں، آپ کو تو سمجھ میں بھی نہیں آئے، مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کوئی یہ کام کرے، لیکن کیمرے میں تو ریکارڈ ہوا ہے۔ جب وہ 1 سیکنڈ کو 16 حصوں میں بریک کرتا تھا، مثلاً کہہ رہا ہوں 16 حصے، اس کو وہ چھپا ہوا انسان ان میں نظر آ جاتا تھا۔ تو وہ کسی بھی ویڈیو کو دیکھ کر کسی انسان کی بس انٹرویو ایسا ہو، وہ بتا دیتا تھا یہاں جھوٹ بولا اس نے، یہاں اس کو غصہ آیا، یہاں اس نے ہمدردی دکھائی، یہاں اس کے ساتھ یہ ہوا، سب چہرے کے اوپر آ جاتا ہے۔ اب امام نے 1400 سال پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا،